آپ ایسا کریں علماء ویوز اباؤٹ محمد شیخ لکھیں یوٹیوب پر، آپ کے پاس بہت سارے ویوز آ جائیں گے. اور میرا ظاہر سی بات ہے، نہ آپ کا اور نہ میرا کوئی ذاتی مفاد ہے ان سب چیزوں میں، لیکن ہم ایک دوسرے سے اس لیے بتاتے ہیں کہ ایک دوسرے کی ایمان کی فکر ہوتی ہے. تو اس کو بالکل نیوٹرل ہو کر اگر آپ علماء کے ویوز سنیں گے تو آپ کو شاید چیز زیادہ کلیئر ہو جائے گی. اور حدیث ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کہ میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. تو جب میجورٹی جو ہے نا کہہ رہی ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، تو میرے خیال سے اس چیز کو ہمیں ویٹیج دینی پڑے گی. ہاں میں نے یہ ویڈیو تو دیکھی ہے ساری جو ہے نا، یہ بھی دکھایا، لیکن یہ کہ ابھی تک جو دلائل سے بات ہوتی ہے، دلائل کے حساب سے تو وہ کوئی یعنی کہ کوئی بات اگر وہ صاحب بولتے ہیں، محمد شیخ نام ہے، تو کوئی ایسی بات مجھے بتائیے کہ کوئی غلط ہے یا آیات کے خلاف ہے، تو مجھے وہ چیز میں چیک کروں گا. کیونکہ انسان سے تو غلطی ہو سکتی ہے، اللہ کی کتاب میں غلطی نہیں ہوگی، اللہ کی بات میں غلطی نہیں ہو سکتی. تو اللہ کی کتاب میں تو میں نے یہ دیکھا شک کر رہے ہیں سارے. اور جہاں تک لیکن ابھی تک مجھے کوئی ایسی بات نظر نہیں آ رہی ہے جو دوسرے مولانا ان کے خلاف بول رہے ہیں اور وہ باتیں دلائل کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ وہ چیز بیان کرتے ہیں اور غلط ہوتا کیا ہے کہ وہ کہتے کچھ ہیں، وہ سنتے کچھ ہیں اور جواب کچھ اور دیتے ہیں. اور سب سے مشہور تو ان کا وہ ہے جو عبدالباقی کے ساتھ جو ہے نا ان کا مناظرہ ہوا تھا. تو اس حوالے سے بھی اگر مجھے کوئی بات بتائیں کہ وہاں وہ انہوں نے غلط بات بولی ہے یا عبدالباقی صاحب نے یہ بات صحیح بولی ہے، تو انشاءاللہ آپ سے ڈسکس رہے گی. لیکن یہ ہے کہ ہم نے ماننا ہے اللہ کی کتاب کو، اللہ کو ماننا ہے، اور رسول جتنے انبیاء ہیں ان سب کو ماننا ہے، اور اللہ کی کتاب ہی رکھی جائے گی. باقی یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، جو قرآن تصدیق کرتا ہے وہ ماننا ہے ہم نے. قرآن اگر تصدیق نہیں کرتا ہے اس بات کو، تو وہ ہمارے لیے جو ہے یعنی کہ مشکوک ہے. باقی یہ کہ انشاءاللہ آپ سے ڈسکشن رہے گی اس بات پہ، ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے جیسے ابھی آپ نے کہا نا کہ میری امت گمراہی میں اکٹھے جمع نہیں ہوگی، اور یہی بات اگر قرآن میں دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اکثریت گمراہ ہوں گے، اکثریت گمراہی پر ہوں گے. اکثریت جو ہے ان کے یعنی کہ بات سمجھ نہیں آئے گی، سمجھ کر نہیں دیں گے، وہ پلٹ جائیں گے. تو یعنی کہ بہت سی باتیں ہوتی ہیں اگر قرآن سے تصدیق کریں گے نا، تو اگر آپ مجھ سے بولیں کہ آیت نمبر بتاؤ کہ اکثریت سن کر نہیں دیں گے، تو میں آیت آپ کو بھیج دوں گا. تو یہ باتیں تصدیق کہاں سے کرتے ہیں؟ ہم مولوی سے کرتے ہیں، مولانا سے کرتے ہیں، اللہ کی کتاب سے نہیں کرتے. اللہ کی کتاب سے تصدیق کریں گے، شاید ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن اللہ کی کتاب غلط نہیں ہو سکتی. تو ہم جو ہے اسٹرانگ ریئیکشن آ جاتا ہے، اور ہم خود اپنے آپ سے جو نہیں یہ مولوی کہہ رہے تو یہ بات سچ ہے. میں تو یہ کہوں گا اللہ کی کتاب سچ ہے. جی بالکل، آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ قرآن پاک کی تصدیق تو ضروری ہے. البتہ آپ نے بیچ میں ایک بات کی، شاید مجھے سمجھنے میں غلطی ہوئی، میں اس لیے تھوڑا سا ریکنفرم کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی بھی جب کوئی بات کہیں گے تو آپ نے کہا کہ اس کو ہم حدیث سے اس کو ہم قرآن سے تصدیق کریں گے. اگر قرآن میں تصدیق ملے گی تو مانیں گے، ورنہ نہیں مانیں گے. تو کیا آپ نے یہی کہا ہے یا میں غلط سمجھ رہا ہوں؟ اگر یہ ایسا ہی ہے تو میں اس بات کی تردید کروں گا، اور خود قرآن بھی اس بات کی تردید کرتا ہے. وہ اس لیے کہ خود قرآن اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ یہ نبی جب بھی کوئی بات کرتا ہے تو اپنی طرف سے، اپنے نفس کی طرف سے نہیں کرتا. ان ہوا الا وحی یوحى، بلکہ وہ جو بات بھی کرتا ہے وہ وہی ہوتی ہے. تو پتہ یہ چلا کہ جس طرح قرآن پاک وہی ہے، اس کو وہی کہا جائے گا. تو ایک اعتبار سے حدیث کی جو بھی الفاظ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہیں وہ بھی حدیث ہی ہے، اور اس کی بات کی تصدیق کو قرآن پاک کر رہا ہے. تو اس لیے ہمیں جہاں قرآن پاک کا جو ہے نا انکار ہمارے لیے کفر ہے، اسی طریقے سے حدیث کا جو اوتھینٹک احادیث ہیں، جو صحیح احادیث ہیں، ان کا انکار بھی کفر ہی ہوگا. یہ بھی قرآن بتا رہا ہے. لیکن ابھی جو ہے نا سر، قرآن کے علاوہ قرآن سے ہٹ کر کے کوئی بات نہیں بول سکتے تھے. یعنی قرآن سے ریلیٹڈ ہی بات کریں گے. اگر وہ کرتے ہیں تو وہ تو کئی جگہ آیات میں لکھا ہوا کہ تم نے اگر اپنی طرف سے بات گھڑ کر بولی تو تمہیں ہم دوہرا عذاب دیں گے. یہ نبی کو کہہ رہے ہیں، اللہ نبی رسول کہہ رہے ہیں. اگر نبی اپنی طرف سے بات بولتے تو ہم ان کا دائنا پکڑ لیتے. یہ سورہ حاقہ میں تو بہت ساری آیت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم جو کچھ بھی کہہ رہے ہو ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو گزرے ہوئے رسولوں کو نہ کہی گئی ہو. تو نبی رسول تو اپنی طرف سے کوئی بات بول ہی نہیں سکتے تھے، لیکن ہم جو ہے نا بہت ساری باتیں سنتے ہیں، اس کو جو ہے وہ رسول سے منسوخ کر دیتے ہیں کہ رسول نے واقعی میں کہی ہے. تو ایسا نہیں ہے. حدیث میں بھی یہی ہے کہ اگر رسول کی نسبت سے بات کرنے سے بچو، حدیث میں ہے نا. اور رسول تم سے اگر رسول کی نسبت سے کوئی بات کری اور رسول نے نہ کہی ہو تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کر لے. یہ بھی حدیث ہے. تو ہمیں تصدیق کرنا ہے اللہ کی کتاب سے. اللہ کی کتاب میں جو ہے وہ رسول تمام انبیاء نے، تمام نبی رسول نے ہی کہا ہے نا اس میں. تو وہ بات آگے آئی ہمارا، اور اللہ نے اس بات کو محفوظ کیا قیامت تک کے لیے. تو ہمارے تو محفوظ ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو نبی رسول نے بیان کرا ہے وہ قرآن سے تصدیق کریں گے. اگر قرآن میں ہے تو آمنا صدقنا، اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نبی رسول نے بات نہیں کہی. اور ہمیں اس بات کا خوف ہونا چاہیے کہ کیا پتہ نبی رسول نے نہیں کہی اور ہم آگے بات پھیلائے جا رہے ہیں وہ بات جو نبی رسول نے نہ کہی ہے. تو دونوں طرف سے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا نا. اور جو بھی مثال کے طور پہ حدیث ہم بیان کرتے ہیں تو وہ ایک سلسلہ ہے لوگوں کا کہ صحابہ تبع تابعین خلفائے راشدین، انہوں نے بیان کیا، انہوں نے سنا، انہوں نے کہا، انہوں نے دیکھا، تو ان سے ملتی جلتی بات آگے بڑھا کے وہ بیان کرتے تھے، بیان کیا. تو بخاری صاحب آئے، بخاری صاحب نے بہت سی حدیثوں کو ریجیکٹ کیا، کینسل کیا، ختم کیا. بہت سی حدیثیں لکھی انہوں نے مائنس کیا، ہزاروں کی تعداد میں انہوں نے وہ حدیث کو ختم کیا. اگر وہ یہ بولتے کہ نہیں یہ تو نبی رسول نے فرمایا ہے اور وہ آگے بڑھا دیتے، کیونکہ بخاری صاحب کو سب سے بڑے منکر تو بخاری صاحب ہو گئے نا. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بہت ساری باتیں
جو آگے بڑھا رہے ہیں اس پکڑ میں ہم نہ آ جائیں کہ اللہ اور اس کے رسول قیامت والے دن ہمیں بولے میں نے تو یہ بات بولی نہیں ہے. تو اس چیز سے اصل بچنا ہے ہم نے. ٹھیک ہے, ہمیں تو اپنی فکر کرنی ہے. قیامت والے دن جو کتاب رکھ دی جائے گی وہ تمام انبیاء لا جائیں گے اور شہداء لائیں گے, گواہی کے طور پہ شہداء لا جائیں گے, اور اس دن ہم سے پوچھا جائے گا یہ اسی کتاب سے تمام معاملات اسی کتاب سے پوچھے جائیں گے. تو ہمیں تو اس کتاب میں شک کرنا ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے شروع میں بول دیا لا ریب کتاب لا ریب, یعنی کہ ذالک الکتاب لا ریب, اس کتاب میں شک نہیں ہے. اور ہم اس سے پہلے غور کریں تو اس کتاب میں شک کرتے ہیں, تو شک ختم کریں گے تو کتاب سمجھ میں آئے گی, ورنہ نہیں آئے گی. باقی بہت اچھی, اور مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی یہ بات سن کے کہ ماشاءاللہ آپ اپنے اس بزنس کے ساتھ ساتھ یعنی کہ علمیت کو حاصل کرنے کی میں بھی لگے ہیں ماشاءاللہ. یہ آج کی دنیا میں بہت کم رہ گیا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی اتنا کے مطالعہ کرنے والے بنے. البتہ یہ ہے کہ آپ جس طرح سے محمد شیخ صاحب کو سن رہے ہیں, اسی طریقے سے دوسروں کے ویوز اور ریویوز کو بھی سن لیں. اور انہوں نے بے تحاشا ویڈیوز ہیں, میں ایک ویڈیوز تو نہیں کر کے شیئر کر سکتا. ایک مفتی رشید صاحب ہیں, اور وہ بھی فیس بک اور یوٹیوب پہ کافی سرگرم نظر آتے ہیں. تو انہوں نے اس جو شیخ محمد شیخ کا جو مناظرہ ہوا تھا عبدالباقی صاحب سے, تو اس کے بہت سارے پوائنٹس انہوں نے ہائی لائٹ کیا اور انہوں نے جوابات دیے. اور رہی بات عبدالباقی صاحب کی, عبدالباقی صاحب تو بس ایسی مناظرہ کر لیا, وہ باقاعدہ کے مناظر تھے نہیں اور انہوں نے غلط کیا جو ان کے ساتھ مناظرہ کیا. بہرحال خیر وہ ایک الگ عنوان ہے, لیکن بے تحاشا علماء کی جب رائے سامنے ہے اور وہ بھی دلائل سے بات کر رہے ہیں تو ان کو بھی سننا چاہیے ہمیں. نہیں ویسے میں آج پہلی مرتبہ آپ کے پاس سے بات سن رہا ہوں کہ ہم اس کتاب میں شک کرتے ہیں. خدا نخواستہ جو بھی مسلمان ہے, یہ بات بہت بعید ہے کہ کوئی مسلمان ہو اور اس کتاب میں شک کرے. ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی مسلمان ہو اور اس کتاب میں شک کرے. ایسا کوئی بھی بندہ آپ کو نہیں ملے گا. اگر ملے گا تو مجھے آج تک نہیں ملا پوری زندگی میں. تو اور دوسری بات یہ کہ میں ایسی حدیث کی بات نہیں کر رہا کہ جو واقعتاً جو گڑھ لی گئی اور ان کو حدیث کا نام دے دیا گیا. میں ہرگز ان حدیث کی بات نہیں کر رہا. میں ان حدیث کی بات کر رہا ہوں جن کی اوتھینٹیکیشن پر باقاعدہ جو ہے نا لوگوں کا اجماع ہے. جیسے امام بخاری نے لکھی کتاب بخاری شریف, اسی طریقے سے اور ایسی کتابیں جس میں کنفرم ہے کہ وہ جو ہے نا وہ الفاظ اور وہ جملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی ہیں. ان کو تو ماننا ہمارے لیے ضروری ہے, چاہے وہ ظاہری نگاہ میں قرآن پاک کی تصدیق سے سمجھ میں نہ آتے ہوں. سمجھ میں نہ آنا الگ بات ہے, اور قرآن پاک کی تصدیق نہ کرنا الگ بات ہے. میں آپ کی بات میں ایک چیز کو ایڈ کروں گا, صرف آپ نبی کی بات کو اس وقت ماننے کو تیار ہیں کہ جب وہ قرآن سے تصدیق ہو جائے. اس کا مطلب ہے کہ جو چیز نبی نے کہی اور قرآن سے تصدیق آپ کو سمجھ میں نہیں آئی, ہو سکتا ہے تصدیق کر رہا ہو لیکن آپ کو سمجھ میں نہ آ رہی ہو, مجھے سمجھ میں نہ آ رہی ہو, لیکن تصدیق کر رہا ہو, تو اس کا کیا حکم ہے؟ نمبر 1. نمبر 2, آپ نے جو یہ بات کہی کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی بات منسوب نہیں کرنی چاہیے جو تصدیق شدہ نہ ہو. بالکل ایسا ہی ہے, نہیں کرنی چاہیے. لیکن وہ کوئی بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی حدیث ہے, وہ حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں یا نہیں ہے, اس کا صرف ایک معیار نہیں ہے جو آپ بتا رہے ہیں کہ قرآن پاک کی تصدیق, بلکہ اس کے اصول جو ہے مرتب ہیں. اور آج کے نہیں, جب سے دنیا بنی ہے, جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اس کے بعد سے جو علم اسماء و رجال ہے, میں بھی تھوڑا بہت پڑھتا ہوں اس لیے بتا رہا ہوں کہ علم اسماء و رجال ہے اور بہت سارے علوم ایسے ہیں کہ جس میں انہوں نے دلائل سے اس بات کو واضح کیا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے الفاظ ہیں, چاہے ظاہری نگاہ میں وہ قرآن پاک سے براہ راست ہمیں سمجھ میں نہ آ رہے ہوں. ٹھیک ہے, تو اس لیے صرف ایک معیار طے کر لینا کہ ہم صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات مانیں گے کہ جس کی ظاہری نگاہ میں جو ہے نا تصدیق ہو قرآن پاک کر رہا ہو, وہی بات مانیں گے, اس کے علاوہ نہیں مانیں گے. یہ ایک بہت عجیب سی بات ہے. ویسے آپ صرف اس قرآن سے تصدیق کرنے پہ حیرت کر رہے ہو, عجیب سی بات کر رہے ہیں. یعنی اس قرآن سے تصدیق کے علاوہ اور کہیں سے اور سے بھی تصدیق کرو, یعنی کہیں نہ کہیں اسے ملاؤ, کتاب کے ساتھ شرک کرو. تو آپ اپنے الفاظ میں خود غور کیجئے کہ یہ الفاظ آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ صرف قرآن سے تصدیق کرنے پہ آپ کو بات عجیب سی لگ رہی ہے. اور یہ میرے لیے حیرت انگیز بات ہے کہ جب قرآن اللہ نے اپنی کتاب میں ہر چیز 6000 سے زیادہ آیتیں بھیج دی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بھیجی ہے, اور وہ باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال لگا دیا انہوں نے, تو وہ اس کے علاوہ بھی باتیں جو ہیں آپ دوسری جگہ سے تصدیق کرنے کو صحیح کہہ رہے ہیں, اور صرف قرآن سے تصدیق کرنے کو آپ جو ہے کہہ رہے ہیں یہ عجیب سی بات ہے. تو یہ تو بڑی سوچنے اور غور کرنے والی بات ہے ایک مسلمان ہونے کے تحت. اور وہ باتیں بھی ماننے کو تیار ہیں آپ جو یعنی قرآن سے تصدیق نہ ہو وہ باتیں بھی مان لو, اور وہ منوانے میں بھی آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ وہ مانو جو قرآن میں تصدیق کے علاوہ بھی کہیں اور سے ایک اصول بنا لیے ہیں تصدیق کرنے کے معیار اور اصول آپ خود طے کر رہے ہیں. تو یہ معیار اور اصول جو لوگوں نے بنایا ہوا, ہر کسی نے اپنے اپنے اصول معیار بنائے ہوئے ہیں, ہر کوئی اپنے اپنے مسلک کے اصول اور معیار بنا لے گا. تو وہ آپ صرف قرآن کو کیوں نہیں معیار بنا رہے؟ یہی تو سب سے بڑا المیہ ہے. یہ فرقہ گروہ بننے کی وجہ یہی ہے کہ اپنے اپنے اصول اور تصدیق. تو یہ کہ اللہ نے بیان کیا کہ اس طرح سے اصول اور تصدیق کرنے کا طریقہ, تو یہ تو بڑی حیرت انگیز بات ہے. ٹھیک ہے, اور دوسرا یہ کہ ہر آپ کہہ رہے ہیں ممکن ہی نہیں کوئی شک کر رہا ہے, تو یہ شک کرنے والی بات تو اتنی ہے. یہ کتاب میں بیان کرنا شروع کروں تو اس کتاب پہ ہی تو شک کر رہے ہیں لوگ. جو اللہ بیان کر رہا ہے وہ لوگ بیان نہیں کر, جہاں اللہ کی کتاب جو بات بول رہی ہے وہ اللہ کی کتاب سے باہر وہ ساری باتیں بیان کر رہے ہیں. تو یہ شک ہی تو ہے. اگر اس کتاب میں لکھا ہے کہ ایک شریعت ایک رائے مقرر کیا ہم نے, اور یہ شریعت نوح کو جو دیا ہم نے وہی تمہیں دیا, ابراہیم کو دیا, اور وہی تو آپ سب سے پوچھا جائے تو یہ شریعت سب یہی کہتے ہیں الگ الگ رہی ہے. شریعت پہلے الگ تھی اور ہم نے آخری نبی کی اتباع کرنی ہے, اور اللہ کہہ رہے ہیں تمام انبیاء کی پیروی کرو گے تو تم اللہ کے مسلم ہو. تو یہ انبیاء کو ایک طرح سے باقی انبیاء کو مائنس کر رہے ہیں. تو یہ بہت ساری کتاب جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں کہا ہے 4 کتاب نازل ہوئی, تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ شروع سے کتاب ہے اور یہ اس سے پہلے کتاب ہے تو لے کر آ جاؤ. تو اس میں بہت ساری ایسی باتیں میں بیان کر سکتا ہوں جو جس پہ شک کر رہے ہیں لوگ, مانتے نہیں ہیں, مان کر نہیں دیں گے. اللہ تعالیٰ اکثریت گھوم رہا ہے. تو یہ باتیں تو بہت ساری ہیں جو لوگ اس کتاب پہ شک کر رہے ہیں.
تو آپ کو ایک بھی نظر نہیں آ رہا ہے، آپ خود شک کر کے بیٹھے ہیں تو آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے. تو آپ کو میں پہلا پیج اگر میں بیان کر دوں تو آپ اس پہ شک کر کے بیٹھے ہوئے. اگر میں ایک پہلا پیج میں آپ کو وضاحت کروں تو یہ آپ نہیں مانیں گے. تو بہت ساری باتیں ہیں. اور اسی طریقے سے اسماء اور رجال جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی وہی میں لے کر آ رہے ہیں. تو یہ اسماء اور رجال جو ہے آپ نمازیں پڑھ سکتے ہیں، نمازیں پڑھ سکتے ہیں، یا کوئی حافظ دکھا سکتے ہیں اسماء اور رجال کا، کوئی حافظ ہوئی ہے کوئی، یعنی اس کی باتیں جو اسماء اور رجال میں جو لکھی ہوئی ہیں وہ آیت میں ڈال سکتے ہیں، قرآن کی آیت میں کہیں بھی ایک پیج پہ یا کہیں آگے پیچھے ڈال سکتے ہیں، کوئی ضرورت کر سکتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں، سوچنے والی باتیں ہیں جو ہم بے دھڑک بولتے جاتے ہیں اور عمل کرے جا رہے ہیں، اور مولوی مفتی سب اس پہ عمل کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں سوچنے کی ہوتی ہیں کہ یہ اسماء و رجال ہوں یا آگے جو بھی کتابیں نکلتے جا رہی ہیں وہ وہی میں لانا چاہ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ وہی میں آ جائے. تو یہ ہو نہیں سکتا. اللہ کی کتاب ہمیشہ سے اللہ نے حفاظت کیا ہوا ہے اور قیامت تک حفاظت رہے گی، اس پہ کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. اس پہ ایمان ہونا چاہیے. میں تو یہ سوال کرتا ہوں کہ قرآن میں صلاحیت نہیں ہے کہ مکمل دین پیش کرے. تو یہ مکمل دین پیش کر رہا ہے، حالانکہ ہم خود شعوری جائزہ نہیں لے رہے ہیں اس کو، نہ سمجھنے کا جس طرح حق ہے اس کو سمجھنے کا، اس کو سمجھا جس طرح جانا چاہیے قرآن کو، ہم جس طرح محنت کرنی چاہیے کوئی کر رہا ہے. ہم تو جتنے بھی ہیں کہ 2 دفعہ یا 3 دفعہ اس کے تراجم پڑھنے کے بعد سمجھتے ہیں کہ ہم نے پڑھی. تو ہر آیت میں اتنی گہرائی ہے کہ آپ کو زندگی بھر لگ جائے گا. آپ کی سمجھ میں اتنی باتیں ہیں، سمندر اور اللہ نے اور درخت قلم بن جائیں، تو اللہ نے مثال بھی دی ہے سمجھنے والوں کے لیے. میں اور بھی وہ کچھ سیکھنا چاہوں گا آپ سے، اور ہدایات ہیں ان کی تشریح اگر آپ تھوڑی سی کر دیں تو پھر مزید بات واضح ہوگی. انشاءاللہ آہستہ آہستہ بات کرتے رہیں گے، اور مقصد یہ ہوگا کہ ہمیں ہدایت مل جائے اللہ رب العزت کی طرف سے. وہ ہدایت جو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیان فرمائی کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. تو اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی ایسے ہی لوگوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین کی صحیح سمجھ کے لیے مجھے بھی چن لے اور آپ کو بھی چن لے، تاکہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے. جو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اس کا کیا مطلب ہے کہ اے میرے نبی آپ جو بات بھی کرتے ہیں وہ اپنے پاس سے نہیں کرتے، بلکہ ان هو الا وحی یوحى، بلکہ وہ ایک وحی ہے جو آپ کی طرف بھیجی جاتی ہے. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ اللہ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ جو بات کرتے ہیں وہ بھی وحی ہے جو بھیجی جاتی ہے. تو یہ کون سی وحی ہے؟ تو یہ مجھے سمجھنا تھا تھوڑا سا، اور باقی کوئی اور چیزیں آتی ہے تو انشاءاللہ میں ضرور آپ سے پوچھ لوں گا سیکھنے کے بعد سے. جزاک اللہ. تو یہ کہ کوئی انسان ہدایت نہیں دے سکتا، انسان نہ سمجھا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ ہدایت دیتے ہیں اور ہمیں اللہ ہی سے مدد مانگنی چاہیے. باقی یہ کہ پتا ہے کہ بھائی اللہ کی طرف سے اللہ کی کتاب ہی ہے، اس کے علاوہ وہ بولنے کی اجازت بھی نہیں تھی دین کے معاملے میں. ذاتی طور پہ تو جو بھی گفتگو ہوتی ہے وہ عام زندگی میں وہ الگ بات ہے، لیکن اگر دوسری آیت پہ بھی غور کریں گے، مثال کے طور پہ سورہ 7 پہ 203 آیت ہے. تو جب تم ان کے پاس کوئی آیت نہ لاؤ تو کہتے ہیں تم نے دل سے کیوں نہ بنائی، تم فرماؤ میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس بات سے اس آیت سے آپ کو وضاحت ہو گئی ہوگی کہ اللہ کی آیت کے علاوہ جو ہے وہ دین کے معاملے میں کوئی نہ پیروی کرتے تھے نہ آگے بیان فرماتے تھے اپنی طرف سے. ٹھیک ہے، باقی یہ کہ وہی ہرگز یہ نہیں سکتا کہ اللہ کی کتاب کے علاوہ کوئی اور وحی ہو. تو اس کی آیت اگر مجھے ٹائم دیں گے کل تک انشاءاللہ بہت ساری آیتیں میں بتا سکتا ہوں. تو وہ ٹھیک ہے سر. جی ندیم بھائی، بات یہ ہے کہ آپ نے اس کے مقابلے میں جتنی بھی آیتیں پیش کی اس میں یہ کہیں پر بھی نہیں آتا سمجھ میں کہ دین کے معاملے سے ہٹ کر جو باتیں تھیں وہ ان کی نبی کی اپنی تھی، اور جو دین کے معاملے میں باتیں تھیں تو وہ وہی تھی اور وہ قرآن تھا. لیکن یہ تو آپ اپنی طرف سے مجھے لگتا ہے تشریح کر رہے ہیں. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس بات کا جواب قرآن پاک سے ہی مل جائے، کیونکہ قرآن پاک کی یہ آیت جو ہے نا وما ينطق عن الهوى، تو اس میں تو صاف صاف نطق کہتے ہیں بات کرنے کو نا، زبان سے کسی چیز کا ادا ہونا یہ نطق کہلاتا ہے، اور ينطق یعنی بات کرنا. تو قرآن تو سیدھا سیدھا کہہ رہے ہیں وما نہیں ينطق بولتے تھے بات کرتے تھے عن الهوى اپنی طرف سے. اس میں تو یہ یعنی اس جملے سے اور اس کے لفظی ترجمے سے تو کہیں پر بھی یہ نہیں پتہ چل رہا کہ دین کے بارے میں جو بولتے تھے وہ اپنے نفس سے نہیں بولتے تھے، بلکہ وہ وہی ہوتی تھی، اور اپنی طرف سے اور باقی دین کے علاوہ کی جو باتیں ہوتی تھیں وہ جو ہے نا وہ اپنی طرف سے ہوتی تھی. ایک تو قرآن پاک سے یہ بات کہیں بھی سمجھ میں نہیں آتی ایک بات، اور دوسری بات یہ کہ اگر اس بات کو مان بھی لیا جائے بالفرض والمحال مان بھی لیا جائے تو بھی یہ کیسے پتہ چلے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی بات دین کے معاملے والی تھی اور کون سی بات دین کے معاملے والی نہیں تھی؟ یہ کیسے پتہ چلے گا؟ دو باتیں. تیسری بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ قرآن ہے، ٹھیک ہے، تو ہمیں پھر اس کی اوتھینٹسٹی کیسے پتہ چلے گی کہ بھائی جو ہے نا یہ والی جو آیت تھی یہ تو اللہ پاک کی طرف سے تھی، اور یہ والی آیت تو ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ خود گڑھ لی ہو. تو یہ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ اس وقت تک میرا خیال ہے نہیں پتہ چل سکتا جب تک کہ اس آیت کو یعنی کہ مستقل اور پورے طور سے نہ مان لیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے بات تھی وہ نفس کی طرف سے نہیں تھی بلکہ وہی تھی. اور یہی وجہ ہے کہ میں نے جو کتابوں میں پڑھا ہے اور میں جو سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ وہی جو ہے نا 2 طرح کی تھی. ایک وہ وہی تھی کہ جو پڑھی جاتی ہے یعنی قرآن پاک، اور ایک وہ ہے جو پڑھی نہیں جاتی یعنی حدیث. تو حدیث بھی وہی ہے اور قرآن پاک بھی وہی ہے. یہی وجہ ہے کہ حدیث کا جو انکار کرنے والا ہے وہ بھی دار اسلام سے خارج ہے. رہی بات یہ کہ کون سی حدیث کا انکار کرنے والا جو یقیناً صحیح حدیث ہے، یہ بات بھی ہے کہ بخاری صاحب تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو 200-250 سال بعد آئے، لیکن یعنی کہ ایسے علوم موجود ہیں جو اس بات کو اوتھینٹک کرتے ہیں کہ یہ الفاظ بالکل 100% وہی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے تھے. اور اس کی جو سند جو باقاعدہ کبھی سند موجود ہے جو کہ تسلسل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پہنچتی ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ وہ ایسی کڑی شرائط پر مبنی ہے کہ ان شرائط پر کا انکار نہیں کیا جا سکتا. تو بہرحال وما ينطق عن الهوى تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر صادق آنا ضروری ہے. اگر ہم کہتے ہیں کہ نہیں اصل قرآن اس سے مراد ہے تو اس کا انکار یعنی کہ اس بات کی تشریح خود قرآن پاک میں کہاں ملے گی کہ وما ينطق سے مراد صرف جو ہے نا قرآن تھا اور کوئی بات وما ينطق میں شامل نہیں تھی؟ یہ کیسے پتہ چلے گا؟
वमा यंतिकु वाली आयत में आप उसमें नबी नबी तो नहीं लिखा हुआ, आप नबी को इसमें आप ऐड क्यों कर रहे हैं? आप रसूल को अल्लाह ताला जो भी वही करता है वो इसमें कोई यानी अपनी तरफ से गुफ्तगू नहीं कर सकते। रसूल और वही का मतलब आप समझ नहीं रहे। वही वही ऐसा लग रहा है किताब अलग है, वही अलग हो रही है, वही के नाजिल होने के बाद ही किताब छप रही है या लिखा जा रहा है। ऐसा नहीं है, किताब जो है मौजूद है, किताब में से वही हो रही है, किताब में से वही होती है और आज भी होती है और क़यामत तक जो है वही का मतलब है आया हो जाना बात। तो किताब में से वही हो रही है, कोई अलग से जगह से वही नहीं हो रही है, या किताब मौजूद है उसमें से वही हो रही है। और जो भी है और मैं अपनी आयत पेश कर रहा हूँ, उसमें आप कह रहे हैं अपनी तरफ तशरीह कर रहे हैं। तशरीह कैसे कर सकते हैं? आयत तशरीह तो मैंने किया ही नहीं, अल्लाह की आयत पेश कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पे 13 की 38 आयत है, किसी रसूल की भी ताकत ना थी कि अल्लाह के इज़्न के बगैर कोई आयत खुद ला दिखाते। हर दौर के लिए ये किताब है, ये वज़ाहत के साथ अल्लाह ने तर्जुमा लिखा हुआ है। और ए नबी, अगर तुम घड़ी की बात करते तुम दुनिया और आखिरत में दोहरा अज़ाब देते। तो ये आयत को आप चेक करें, गौर करें, तो उसमें आपको वज़ाहत के साथ नज़र। मैं अपनी अगर तर्जुमा इसमें डालूंगा, तशरीह करूँ तो अलग बात है, अगर सीधा सीधा तर्जुमा कर रहा हूँ। अगर नबी ने खुद घर में कोई बात हमारी तरफ मंसूख करते तो हम उनका दायना पकड़ ले। पहले भी मैंने आपको ये कहा कि ये 6 तकवीर में लिखा हुआ है सूरह, और हक इनके ख्वाहिशात के पीछे चलता तो जमीन आसमान के निजाम धर्म भरम हो जाता। तो ये हक जो है, बात हमारी और आपकी ख्वाहिशात से नहीं चल रहा है, ये अल्लाह के रसूल और जो भी बात हमें आया हो रही है अल्लाह की किताब से ही होगी वही, और कोई वही दूसरी किताब में जाकर ढूंढेंगे नहीं हम, इस किताब से ही वही हो रही है। और हक से तेरे रब की तरफ से तुम शक करने वाले में से ना हो। ये सूरह बकरा की 147 आयत है। और हक ही जो है अक्सरियत को नागवार है, ये 23 की 70 आयत है। तो ये हक बात ही तो अक्सरियत को नागवार हो रही है। वो हक बात सुनने के बजाय दूसरी जगह से बात लेकर आने की, वो उसकी ख्वाहिश है, तमन्ना है कि वहां से ये बात मिलाते हैं, शिरक करें, तो वो बात फिर समझ में आएगी। तो ये हो रहा है जी। असल में कन्फ्यूजन में जब आप खुद पढ़ रहे हैं, जैसे मिसाल के तौर पे हर बात को आप वही के तौर पे ले रहे हैं, चाहे कोई भी बात हो, तो इसमें फ़र्क ढूँढने में आप खुद लगे हुए, कौन सी बात मैं वही कुरान की लूँ और कौन सी बात जो है नॉर्मल वही लूँ। तो ये तो आप अपनी बात में खुद उलझ रहे हैं ना। तो अगर एक हेडिंग डाल रहे हैं कि क्या जितने भी नबी रसूल आए हैं सिर्फ़ इस कुरान से नसीहत करते थे, नसीहत और तंबीह करते थे, या अपनी तरफ से करते थे, तो एक ये हेडिंग डाल लें, फिर आपको समझ में आएगा। और ये जितनी आयत मैंने पहले पेश की, थोड़ी देर रुक करके, ठहर करके समझना पड़ता है। फौरी समझ में नहीं आता। आयत जो है ना, आयत इतनी आसानी से जल्दी-जल्दी में वैसे भी अल्लाह ताला ने नहीं कहा है, तो आयत को समझने के लिए और फ़िक्र करने के टाइम चाहिए होता है, उसमें टाइम लगाना होता है। बाकी ये कि ये हेडिंग अगर डालते हैं ना कि सिर्फ़ इस कुरान से अगर नसीहत करते थे या तंबीह करते, तो मैं कुछ आयत पेश करता हूँ, जैसे मिसाल के तौर पर कि बस तुम इस कुरान के ज़रिए से हर उस शख्स को नसीहत कर दो जो मेरी तंबीह से डरे। ये 50 के 45 में लिखा हुआ है। तुम इन लोगों को वो पैगाम सुनाओ जो हमने तुम पर नाज़िल किया, ठीक है, 13 के 27 में। और कुरान सुनाकर नसीहत और तंबीह करते रहो, उसके रब की आयत के ज़रिए से ही नसीहत की जाए। 32 की 22। अब अगर तुमने इस इल्म के बावजूद जो तुम्हारे पास आ चुका है, लोगों की ख्वाहिशात की पैरवी की, तो अल्लाह के मुकाबले में ना तुम्हारा कोई हामी होगा ना मददगार। ये बकरा के 145 में भी है, 13 की 36 में भी है, ठीक है। तो ये बड़ा गौर से सुनना और आपने दोबारा सुनना है। कहूँ मैं तो इस वही की पैरवी करता हूँ जो मेरी तरफ भेजी जाती है, रब की तरफ से। 7 की 203 आयत है, कसम है नसीहत भरे कुरान की, ठीक है। तो हमने इस कुरान से तरह तरह के लोगों को समझाया कि होश में आए, मगर वो हक से ज़्यादा दूर भागे जा रहे हैं। तो इसी तरह की बहुत सारी आयत है कि वो अपनी ख्वाहिश नफ्स से नहीं बोलता, ये तो एक वही है जो उसके ऊपर नाजिल की जाती है। सूरह नहल की 104 है। मेरा मनसब ये है कि, और हकीकत भी ये है कि अल्लाह का नाम लेकर कोई भी बात हक के सिवा ना कहूँ। सूरह 7 की 105 की आयत है। और ए पैगंबर, जो लोग इस किताब पर ईमान ले आए और इसके मुताबिक अपने अमल दुरुस्त कर लें, उन्हें खुशखबरी दे दो, ठीक है। ये कितनी क्लियर आयत है। हर उम्मत से गवाह निकाल लाएंगे, कहेंगे लाओ अपनी दलील। उस वक्त उन्हें मालूम हो जाएगा हक सिर्फ तेरे रब की तरफ से। तो ये बहुत सारी आयत और भी है, अगर बोले तो मैं पेश कर सकता हूँ, लेकिन आयत पर थोड़ा गौर करना होता है। बाकी ये है कि वही को 2 जगह डिवाइड करने में अगर लगे रहेंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा, ठीक है सर। दूसरा ये है कि जैसे आप कह रहे थे कि दीन के मामले में ये कैसे पता लगेगा कि कौन सी बात दीन के मामले में है और कौन सी बात दीन के मामले में नहीं है। तो ये साफ आप खुद सोचें कि ये जो दीन के मामले में बात है वो कुरान से ही पता लगेगी, और कहाँ से पता लगेगी। तो ये तो कुरान में जब तक आप तहकीक नहीं करेंगे तो बाकी डिटेल आपको मालूम नहीं होगी। कि आप कह रहे थे कि दीन के मामले में मुझे कुरान से तो नहीं मिला, तो आप तहकीक करेंगे तो फिर मिलेगा।